السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹریم کا جو موضوع ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں چند ایک بات جو ابھی کے ماحول کے اعتبار سے ابھی کچھ چیزیں جو ہماری مودی جی کے حوالے سے ہوئی ہیں ان کے بارے میں رکھنا چاہوں گا کہ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی مودی جی ہمارے کچھ 4-5 ممالک کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایک خاتون جو کہ جرنلسٹ ہیں انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ وہ سوال آپ سب بھی بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ میڈیا جو پوری دنیا میں موجود ہے ان کے سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیتے۔ اس پر مودی جی نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئے، وہاں سے چلے گئے۔ ابھی کل رات میرے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو آئی جو کہ اسی خاتون کی تھی جس نے کہ سوال کیا تھا، اور وہ اپنے سوشل میڈیا کے بین ہونے کی شکایتیں کر رہی تھی کہ جی میرا فیس بک اور انسٹاگرام یہ دونوں ہی اکاؤنٹ دونوں پلیٹ فارم کے ذریعے سے بند کر دیا گیا ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ اکاؤنٹ بند ہوا یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بات یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم تو اس چیز کے عادی ہیں کہ کسی کا اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا ہے، اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بیوقوفانہ اور احمقانہ طریقہ ہے کسی کی بھی آواز کو اس دور میں بند کرنے کا، سوچنے کا۔ مودی اینڈ ٹیم کو یہ لگا کہ ہم اس کا اکاؤنٹ بند کر دیں گے، اس کا سوشل میڈیا ہم بند کروا دیں گے تو یہ کسی طریقے سے اپنی بات لوگوں تک نہیں پہنچا پائے گی۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک پڑھے لکھے اور ایک جاہل گنوار کے درمیان، کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ چیزیں کریں گے تو اس سے سامنے والا شانت ہو جائے گا، چپ ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کسی اور اکاؤنٹ سے، کسی اور ذریعے سے، بہت سارے ذرائع ہیں جس سے کہ وہ اپنی بات دنیا میں رکھ سکتی ہے، اور اس نے رکھی۔ آخر ہمارے پاس جو ویڈیو آئی وہ کس طریقے سے آئی؟ کسی اور چینل، کسی اور انسٹاگرام پیج کے ذریعے سے آئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی آواز کو اس زمانے میں، جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بندہ 10 اکاؤنٹ بنا کر کے اپنا چل رہا ہوتا ہے، اپنے کانٹینٹ کو ڈال رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ میں بھی اس چیز سے گزرا ہوں، میرے بھی اکاؤنٹ پر کافی بار ریسٹرکشنس اور اس طریقے کی چیزیں آئی ہیں، میرے کانٹینٹ کو ہٹایا گیا ہے، اور میری بات کو انسٹاگرام نے ریموو کیا ہے فار obvious reasons۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اس سے ہوا کیا، فرق کیا پڑا؟ اس سے فرق یہ پڑا کہ اس سے انڈیا کی اور ہمارے اور آپ جیسے
مہذب لوگوں کی امیج پوری دنیا کے اندر خراب ہو رہی ہے، جس کا اس گورنمنٹ کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں تو ہماری عزتوں کی پرواہ وہ کیا ہی کریں گے۔ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پر کہ وہ اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں کہ ہم انگوٹھا چھاپ ہیں، ہمیں کچھ آتا نہیں ہے، لہٰذا ہم جواب دینے کے بجائے سامنے والے کی ہی آواز دبانے کی کوشش کریں گے۔ اور جو مودی میڈیا ہے وہ اس چیز کو، اس جرنلسٹ کو ڈیفیم کرنے کی پوری سے پوری کوشش کر رہی ہے، حتیٰ کہ ایک فیمیل جرنلسٹ ہیں ہمارے انڈیا کی، انہوں نے اس کو سیدھا کانگریس سے لنک کر دیا کہ وہ کانگریس کی فنڈنگ سے وہ میڈیا اور وہ جو خاتون ہیں وہ سارا کچھ کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ فری میڈیا کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ اور مختلف لوگوں نے اپنے اپنے طریقے پیترے آزمائے ان کو ڈیفیم کرنے کی، جو کہ ان کا بہت پرانا طریقہ ہے۔ خیر، اب ہم اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں، اور جیسا کہ بینر کیپشنز کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، آج کا موضوع توحید کے حوالے سے ہے، شرک کے حوالے سے ہے۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آیت جو کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو تم سب کے سب پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور یہ کہ شیطان کے قدم سے قدم ملا کر نہ چلو، اس کی راہ پر نہ چلو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا اور ظاہری دشمن ہے۔ اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ کیوں کہا، مومنوں کو یہ کیوں کہا کہ تم پوری کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ کیونکہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور اس کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ بہت ساری میرے ماننے والے عقیدے کو چھوڑ کر کے یا تو جان بوجھ کر یا انجانے میں شرک کرتے ہیں اور کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا اللہ نے اس چیز کا حکم دیا کہ مسلمانوں پوری کی پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور یہ کہ ابلیس کے، شیطان کے دکھائے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا اور ظاہری دشمن ہے، وہ تمہیں ہر وہ کام کرنے پر مجبور کرے گا جس سے کہ وہ تم کو توحید سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگا سکے اور تمہارا ٹھکانہ اپنے ساتھ جہنم میں بنا سکے۔ اب اسی کے حوالے سے ایک اور قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ بے شک
یہاں پر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے برابر میں غیر اللہ کو لا کھڑا کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ بالکل اسی طرح سے اس غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں جس قدر وہ ان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، لیکن جو اللہ کو واقعی خدا مانتا ہے، اپنا مالک مانتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا یا پہلے ہوا یا آگے ہونے والا ہے، اس سب کی وجہ صرف اللہ ہے۔ یعنی ایک پتا بھی اگر ہلے گا دنیا کے اندر تو وہ اللہ کی مرضی سے ہلے گا، اللہ کی مرضی کے علاوہ نہیں ہلے گا۔ اور یہ کہ جو سچ میں حقیقت میں اللہ کو مانتے ہیں وہ غیر اللہ سے زیادہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اور اس کے آگے اللہ رب العزت کہتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے کہ جب غیر اللہ کو پکارنے والے عذاب کو دیکھیں گے جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، جو ان کا انتظار کر رہا ہے، یعنی جہنم، تو وہ اس بات کو حقیقت جانیں گے کہ اللہ ہی سب سے زیادہ پاورفل ہے، اور طاقت اور ہر چیز پہ قدرت صرف اللہ رب العزت کے ہی پاس ہے، اور اللہ ہی ہے جو جزا یا سزا دینے والا ہے۔ اس کے آگے اللہ رب العزت 2-3 آیتوں کے بعد سورہ بقرہ کی یہ آیتیں ہیں جو میں نے ابھی پڑھی اور جو آیتیں میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اس کے آگے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَبِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کہ غیر اللہ کو پکارنے والوں کی مثال ایسی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار وارننگز دینے پر، تنبیہ کرنے پر بھی شرک کرنے سے باز نہیں آتے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک چرواہا اپنی بھیڑ کی پکار پر بلکہ فلوک کا لفظ یوز کیا ہے، انگریزی ترجمہ میں فلوک کا لفظ آتا ہے کہ ایک لوگ جو کہ بار بار اپنی مالک، اپنے جو چرواہا ہے اس کی پکار پر نہیں آتا، اور ایسے لوگ جان بوجھ کر بہرے، گونگے اور اندھے ہیں جو کہ اللہ کی واضح
آیتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہاں پر اندھے گونگے بہرے ہونے سے کیا مراد ہے اللہ کی؟ یہاں پر اندھے یا گونگے یا بہرے ہونے سے اللہ کی مراد اس بات کو لے کے ہے کہ وہ بظاہر اندھے گونگے بہرے نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، ان کی سماعت بہری ہے، وہ سب کچھ سن کر کے بھی اس کو جان بوجھ کر اپنی جو ول اللہ نے ہمیں دی ہے صحیح اور غلط کے درمیان میں فرق کرنے کی، اس میں اپنی اپنی مرضی سے وہ غلط کی طرف جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ظاہری طور پر گونگے اندھے یا بہرے نہیں ہیں، لیکن سب کچھ جانتے بوجھتے وہ گونگے اور اندھے اور بہرے ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے پاس کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ، کسی چیز کو سمجھنے اور سوچنے کی عقل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ہی ایک اور آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے کو جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دکھا رہے ہیں اس پر چلو، جو کہ قرآن کی شکل میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر نازل کیے، اس پر چلو، تو وہ انکار کرتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، معاف کیجیے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی رسومات اور جو ہمارے باپ دادا ایک صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں ہم اسی چیز کو مانیں گے۔ اس گائیڈنس کو، اس حقیقت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، بھلے ہی میرے ماں باپ یا میرے جو آباء و اجداد ہیں وہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو، وہ ناسمجھ اور بیوقوف ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھلے ہی کسی چیز کا علم کیوں نہ ہو، ہم بات اسی کی مانیں گے، نہ کہ جس اللہ نے ہمیں بنایا اس کی بات مانیں۔ اسی لیے اللہ نے چرواہے اور اس کی بھیڑ کا مثال دیا، اور یہاں پر میں ایک اور بات رکھنا چاہوں گا کہ ایک بار کو اگر ہم مان لیں کہ آپ کے باپ دادا جو کرتے آ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اگر ہم مان بھی لیتے ہیں اس بات کو، تو مجھے یہ بتائیں، چونکہ توحید اور شرک کی بات ہو رہی ہے، تو جب غیر مسلم یعنی ہندو اور عیسائی جس طریقے سے اپنی عبادات کرتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں اور ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم
عبادت اس خدا کی کر رہے ہیں، اس پرمیشور، اس ایشور کی کر رہے ہیں جس نے ہمیں بنایا۔ لیکن یہ جو مورتیاں ہیں یا چرچ کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ اسٹیچو ہے صلیب کے اوپر، یہ صرف ایک ذریعہ ہے ہمیں ہمارے اس خدا تک پہنچنے کا، یا یہ کہ خدا ان کے اندر جب ہم اس سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس خدا کی جس نے ہمیں بنایا، یہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور ہماری بات سن رہا ہوتا ہے۔ یہ دو انٹرپریٹیشنز اکثر لوگ دیتے ہیں، یہ مسلمانوں کے یہاں بھی ہے، یہ ہندوؤں کے یہاں بھی ہے، سناتن دھرم ہے ان کے یہاں بھی یہی ایک فلسفی ہے عقیدے کی اور عبادت کی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ بھی جا کر کے قبروں سے مانگ رہے ہیں اور قبروں پہ کیا حرکتیں ہوتی ہیں، فضول حرکتیں ہوتی ہیں، یہ تو شاید بہت سارے لوگوں نے نہ دیکھا ہو چونکہ نہیں گئے ہیں، لیکن میں چونکہ اس ماحول میں رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ ہندو کی عبادت میں اور آپ کی عبادت میں فرق کیا رہ گیا؟ ہندو بھی مورتی خود سے بناتا ہے اور اس کے آگے پھول مالا کھانا دیا آرتی وغیرہ کرتا ہے، اور آپ بھی جب قبروں پہ جاتے ہیں تو موم بتی اور دیا جلاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں۔ یہاں ڈفرینس کیا ہے؟ آپ کے میں اور ان کے میں ڈفرینس کہاں رہ گیا؟ پھر ہماری اور ان کی جو آئیڈیولوجیکل جنگ ہے، جو لڑائی ہے ہمارے بیچ میں، وہ تو یہاں ختم ہو گئی اگر اس چیز کو آپ اپنا عقیدہ بناتے ہیں اور اس چیز کو صحیح مانتے ہیں۔ پھر آپ ہندو کو یا کرسچن کو پارسیوں کو، یا چلے پارسی اور بدھسٹ کے یہاں تو خدا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہندو اور عیسائیوں کے یہاں تصور ہے اس چیز کا۔ جس طریقے سے وہ عبادت کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ بھی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم فلاں بزرگ کی قبر پہ جا کر کے اس طریقے کی چیزیں کریں گے تو گویا کہ ان کے ذریعے سے خبر جائے گی اوپر اور اللہ بہتر طریقے سے سن پائے گا۔ یہ تو آپ اللہ کی صفات کا انکار کر رہے ہیں کہ وہ گویا میری دعا، میری خواہش کو، میرے دل میں چل رہی باتوں کو خود سے نہیں سن سکتا، اس چیز پہ وہ قادر نہیں ہے، اگرچہ ہم کسی وسیلے کا استعمال نہ کریں۔ تو خدا کی صفات پر الزام لگانا ہوا کہ وہ آل نوئنگ نہیں ہے، اسے ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، اور وہ ہماری دعائیں بنا وسیلے کے نہیں سن سکتا، کیونکہ ہندو بھی یہی کر رہا ہے۔ ہندو بھی بھگوان کی مورتی سامنے رکھتا ہے اور اپنی پوجا وغیرہ کرتا ہے، اس کو پھل فروٹ چڑھاتا ہے، اور وہ پھل پرساد کہہ کر کے لوگوں میں بانٹتا ہے اور خود بھی کھاتا ہے۔ تو پھر آپ ہندو کو مشرک کافر، عیسائی کو مشرک اور کافر، اور خود کو مومن مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ یہ سارا کام کر رہا ہے اور اسلام کا حکم سمجھ کے کر رہا ہے، اسلام اور نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو پھر ہمارے اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟
ہم ان کو نان مسلم، مشرک اور کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لحاظ سے ہم دونوں ہی ایک پیج پر کھڑے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہیں۔ خیر آگے اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت جگہ شرک کے حوالے سے بات کی ہے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ جب آپ شرک کا پتہ لگا لیں تو پھر جو چیز شرک میں آ رہی ہے جب اس سے آپ ہٹ جائیں گے تو وہ توحید ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک اور آیت پڑھوں گا جس میں اللہ نے شرک کو انفارگیٹیبل سن کہا ہے، ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے۔ یہ آپ کی سورہ نساء کی آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ یعنی اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسری اینٹی کو، پرسنالٹی کو اس کی صفات کے جیسا مانتے ہیں، یعنی جو صفات اللہ کے پاس ہے وہ صفات اس میں سے یا اس جیسی صفات اللہ نے دوسروں کو بھی دے رکھی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے علاوہ وہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے گا۔ حدیثوں میں بھی یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کتنا ہی گنہگار ہو، جابر ہو، قاتل ہو، غریبوں اور مسکینوں کا حق مارنے والا ہو، پھر بھی اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ اس کو بغیر اس کی توبہ کیے، اگر وہ توبہ نہیں بھی کرتا تو وہ معاف کر دے گا۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جس کے عوض میں صرف اور صرف جہنم ملے گی، حتیٰ کہ وہ سچی پکی توبہ نہ کر لے۔ لیکن باقی گناہوں کے مقابلے میں وہ گناہ اللہ معاف کر دے گا اگر توبہ نہیں بھی کی ہو، لیکن یہ جو شرک کا گناہ ہے یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ جو ایک سیکشن میں نے بنایا ہے یہ انفارگیٹیبل سن کے حوالے سے ہے۔ اسی کے آگے اللہ رب العزت دوسری ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ وہی سیم بات کہ اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے والوں کو اور اللہ کے جیسا ماننے والوں کسی کو بھی، وہ لوگ جو لوگ اللہ کی جیسا مانتے ہیں اس کی صفات اس شخص کے اوپر ڈالتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ قادر ہے، عالم الغیب ہے، آل وائز ہے، آل پاورفل ہے، آل نوئنگ ہے، یہ ساری صفات جو اللہ کی ہیں یہ جس بھی شخص پر فٹ کی جائے
اور جو شخص یہ کر رہا ہے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. لیکن اس کے علاوہ باقی کسی بھی چیز کو وہ معاف کر سکتا ہے جسے وہ چاہے. اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ اللہ کی رحمت اور برکت سے دور سے بھی بہت زیادہ دور ہو گئے. اور یہ اللہ کے ساتھ کیا جانے والا بہت بڑا ظلم بھی ہے کہ وہ ذات جس نے ساری کائنات بنائی، اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور ہم اسی کے ساتھ کسی کو لا کھڑا کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس کے آگے منتیں اور ترلے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ میرا کام بنا دے، یہ میرا کام کر دے، اس کام کو کروا دے. تو یہ ایک بہت بڑی حق تلفی ہے اللہ کی، جس نے ہمیں منی کے قطرے سے، ایک گندے پانی سے، اللہ رب العزت نے سورہ طارق میں بیان کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے وجود میں آئے، انسان کس طریقے سے بنا، اور چاند سورج کو ہم نے کس طریقے سے بنایا. وہاں پر اللہ رب العزت یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک منی کے قطرے سے بنایا ہے. جب مرد اور عورت کے درمیان انٹرکورس ہوتا ہے اور مرد کا جو منی ہے، منی کا قطرہ وہ عورت کے جسم میں جاتا ہے، اس ایک کاز کے ہونے کے اوپر اللہ اتنی ساری چیزیں کر دیتا ہے اپنی قدرت سے. سائنٹیفک اس کی جو بھی دلیل ہو اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کر کون رہا ہے، یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ ہی ایسی ذات ہے جو یہ کر سکتا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے زیادہ انجسٹس ہے تمام چیزوں کے مقابلے میں. اسی سے متعلق سورہ لقمان کی آیتیں ہیں جہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. لقمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، اور جس طریقے سے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اس سے محبت رکھتے ہو اور اس کو ہر چیز پر قدرت والا مانتے ہو، اس طریقے سے کسی اور دوسری شخص کو نہ ماننا، کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. اور اسی کے حوالے سے ایک اور آیت ہمارے پاس ہے چونکہ شرک ایک اس نوعیت کا گناہ ہے کہ اللہ اس کی معافی نہیں دے گا، تو مشرکوں کا ہوگا کیا؟ سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہوگا کیا. اس کے حوالے سے اللہ نے صاف صاف وعدے دی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. ان کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا جائے گا. اور اسی سے متعلق اللہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ اور یہاں پر مسیح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح ابن يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمین من انصار. مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ سے کسی کو شریک نہ کرنا. جن لوگوں نے بھی ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہ کہ جن لوگوں نے بھی شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اس پر اللہ رب العزت نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، اور ان کا ٹھکانہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا کہ جہنم. یعنی جہنم کے علاوہ ان مشرکوں کا ٹھکانہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کہیں نہیں ہوگا. اور ایسے مشرکوں کے لیے، ایسے اللہ کے باغیوں کو صرف جہنم میں ہی جانا لکھا ہے، اور ایسے لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. یعنی اب آپ سوچیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بھی شرک کرے گا وہ سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے، ایسا گناہ جس کی معافی نہیں ہے بنا سچی پکی توبہ کے. باقی اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ میں معاف کر دوں اگر میں چاہوں، اس کو میں معاف نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا. اللہ نے لقمان علیہ السلام کا واقعہ اپنے بیٹے کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ سب سے بڑا ظلم ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. تمام ظلموں کے اوپر یہ ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی. اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں سے یعنی بنی اسرائیل سے جو بھی مشرک ہوگا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اس پر اللہ رب العزت نے جہنم کو حرام کر دیا. ایسے مشرکوں کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، اور ایسے لوگوں کو کوئی بھی مدد حاصل نہیں ہوگی. اس کے بعد میں ایک اور آیت آپ کے ساتھ سامنے رکھنا چاہوں گا، جس میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو وعید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ ہم نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو بھی نبی تم سے پہلے آئے ان کے ذریعے سے بھی، اور ابھی جو نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے ہم نے تمہیں آگاہ کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہوگا. اور یہ کہ جو کوئی بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اس کے تمام نیکیاں جو اس نے شرک کرنے کے پہلے کی ہوں گی
وہ ساری ضائع ہو جائیں گی، اور ایسے شخص کا شمار صرف لوزرز میں کیا جائے گا جنہوں نے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیا جان بوجھ کر، اللہ کی آیتوں کو سننے کے باوجود۔ جو کہ اللہ نے پہلے بھی بیان کیا کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں، جو جان بوجھ کر سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے، دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی نہیں سمجھنا چاہتے، ناسمجھی کرتے ہیں، ہر دھرمی پہ اجڑے ہوئے ہیں۔ اسی کو اللہ نے مزید جگہ پر قرآن مجید میں بیان کیا ہے، سورہ الزمر کے اندر بھی آیت نمبر 65 میں، الانعام کی آیت نمبر 88 میں، 151 میں، مختلف جگہوں پر بیان کرتے رہے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی تمہیں بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرے گا وہ اپنے اچھے اعمال کھو بیٹھے گا اور ناکاروں میں اور خسارے میں شمار ہوگا جن لوگوں نے اب خود سے خود کے پیر پر کلاڑی ماری ہو۔ یہ بہترین اس کا ایگزامپل ہے، جانتے بوجھتے بھی، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اپنے اچھے اعمال کو ضائع کر دینا، یہ عقل مند لوگوں کی علامت نہیں ہو سکتی، یہ بیوقوفوں اور احمقوں کی علامت ہے، جس کو کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی کئی جگہ پہ بیان کیا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت، ابھی جو میں نے ریفرنس دیا سورہ الانعام کا، آیت نمبر 68، اس میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اسے گائیڈنس دیتا ہے، من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے اپنا غلام، اپنا بندہ بنا لیتا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جن لوگوں نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا، اس نے اپنے نیک اعمال ضائع کر دیے۔ یہ مختلف آیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کے اندر موجود ہیں، وہ میں نے رکھی۔ اور اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پہ کہا ہے کہ قرآن عقل مندوں کے لیے ہدایت ہے، اور تم عقل و شعور کے ساتھ کیوں نہیں سوچتے، دنیا کے اندر موجود میری ان تمام چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے جس کو کہ میں نے اپنے کن کی طاقت سے بنایا ہے۔ میں نے کہا ہو جا اور ہو گیا، تم ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے اور مجھے میری صفات کے ساتھ قبول کیوں نہیں کرتے اور دوسروں کو میرے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو۔ اللہ نے اس بات کو جگہ جگہ پہ بیان کرتے رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، یہ کہ سمجھتے نہیں بلکہ سمجھنا نہیں چاہتے۔
جس کی مثال اللہ نے قرآن میں بھی دی. اور اسی کے حوالے سے ایک اور بات میں رکھوں گا کہ گزشتہ بلکہ صدیوں سے، کچھ وقت نہیں، صدیوں سے ایک چلن ہندوستان میں چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی سناتنی، ہمارا سناتنی بھائی، کوئی ہندو بھائی ہمارا اپنی مذہبی انداز میں سلام کرتا ہے، یعنی نمسکار یا نمستے کہتا ہے، تو ہم جو مسلمان ہیں یہ بھی اسی طریقے سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، یعنی نمسکار اور نمستے کر کے، جبکہ یہ بھی شرک ہے. اور یہ شرک اس طریقے سے ہے کہ چونکہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، جانتے نہیں ہیں. آج جو بھی لوگ شرک میں مبتلا ہیں، توحید سے ہٹے ہوئے ہیں، اس میں ایسے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے جو کہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، جنہوں نے کوئی بھی کتاب یا قرآن ہی لے لیں، آپ قرآن ہی نہیں پڑھی ہے. چونکہ ان کے آس پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. صرف عربی میں ایک چلن ہے، ایک رواج بنا ہوا ہے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر کہ قرآن آپ پڑھ لیں عربی کے اندر، بس اتنا کافی ہے. اس کے علاوہ آپ اس کا ترجمہ نہ پڑھیں، آپ اس کی تفسیر وغیرہ نہ پڑھیں، آپ حدیثیں نہ پڑھیں. یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے لوگوں کے دماغ میں کہ جی، اور ہم کو سکھایا اور بتایا بھی اس طریقے سے گیا ہے، ہماری پرورش اس طریقے سے ہوئی ہے کہ آپ اپنے سے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیں اور تفسیر نہ پڑھیں، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. جی، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ عقل مندوں کے لیے یہ ہدایت ہے. دین کو سیکھو اور سکھاؤ. تم اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ میری نشانیوں کو دیکھ کر کے سوچ اور سمجھ کیوں نہیں اپنے اندر پیدا کرتے؟ میرے اوپر مکمل ایمان کیوں نہیں لاتے؟ لیکن کچھ مخصوص لوگ جنہوں نے اپنا مولوی پروفیشن بنا رکھا ہے، دھندا ایک طریقے سے بنا رکھا ہے، ان لوگوں نے اس چیزوں سے، ان ساری چیزوں سے دور کیا ہوا ہے لوگوں کو. خیر، نمسکار کہنا اور نمستے کہنا یہ شرک کیسے ہوا؟ جب آپ اس کا مطلب تلاش کریں گے تو اس کا مطلب بالکل صاف اور سیدھا سا نکل کے آتا ہے کہ میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں. نمسکار کا مطلب اور نمستے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں. اور جو ہماری اسلامک ورلڈ ویو ہے اور اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اس میں جھکنا اور بو ڈاؤن کرنا، کسی کے آگے تسلیم خم ہونا، یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. اس کے علاوہ ہم کسی کے آگے نہیں جھک سکتے، کسی کے آگے اپنے آپ کو تسلیم خم نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ لوگوں کو اس کا مطلب نہیں پتا یا اس چیز کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ اس پر توجہ نہیں دیتے. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے یہاں لوگوں کو دیکھیں، یعنی مسلمان جو معاشرہ ہے ہمارا، اس کو دیکھیں تو ان کے یہاں بھی بہت ساری ایسی رسومات ہیں جو کہ خالصتاً شرکی اور کفریہ رسومات ہیں، ہندوؤں کے یہاں سے آئی ہیں. مثلاً ایک پورا
شادی کے وقت، جو نکاح کے وقت ساری جو رسمیں کی جاتی ہیں، یہ ہلدی کرنا، یہ مہندی کا فنکشن، اور یہ اس چیز کا فنکشن، اور نئے نویلی جو آپ کی دلہن ہوگی اس کو سندور لگانا، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ سب شرکیہ عمل ہے، کفریہ عمل ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو رواج کے نام پر اور چلن کے نام پر ہلکا لے لیتے ہیں۔ سوسائٹی کا کلچر ہے، لہٰذا ہم اس چیز کو کریں گے۔ ہمارے باپ دادا نے یہ کیا ہے، چاہے وہ جاہل اور گنوار ہی کیوں نہ رہے ہوں، لیکن ہم یہ کریں گے۔ ہم بھی ان کی طرح گنوار اور جاہل ہو جائیں گے۔ اور اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں، جھاڑ پھونک والے جو ہیں، تو جھاڑ پھونک کرنا بظاہر کوئی غلط عمل نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس چیز پر ایمان رکھنا کہ یہ ہم کروائیں گے تو ہی ہم شفا یاب ہوں گے، ہمیں شفا ملے گی یا ہم ٹھیک ہو جائیں گے، یہ عقیدے کی کمزوری ہے صرف، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ کے اوپر توکل نہیں ہوتا۔ اسی سے مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کے 70,000 مسلمان بنا کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور اتنا جملہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے اور تشریف لے گئے۔ اب صحابہ اکرام چونکہ ایمان اور توحید پر مکمل تھے، انہوں نے اپنے اپنے اندازے لگانے شروع کیے کہ کون سے وہ لوگ ہوں گے جو 70,000 لوگ ہوں گے، کون سے وہ 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ رب العزت انہیں داخل کر دے گا۔ تو کئی مختلف صحابہ نے اپنی اپنی ایک انٹرپریٹیشن وہاں پر بتائی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کے اوپر اپنی رائے یہ رکھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں، یعنی جو صحابی ہیں، وہ سارے جنت میں جائیں گے، لیکن صحابی رسول تو 1,00,000 کے آس پاس ہیں، تو صرف 70,000 جائیں گے، یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ خیر، دوسرے ایک صحابی نے ایک الگ انٹرپریٹیشن دی، ایسے ہی کر کے سارے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن دی، اور غالباً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ 70,000 نہیں بلکہ 7,00,000 ہوں گے، کیونکہ صحابی رسول ہی 1,00,000 ہیں، اور پھر دیگر جو مسلمان ہیں ہوئے آگے، تابعین ہیں، طبع تابعین میں ہیں، ان میں سے بھی جائیں گے۔ تو انہوں نے 70,000 کو 7,00,000 بتایا کہ شاید 7,00,000 ہوگا۔ 70,000 ایک اس پر فٹ نہیں بیٹھتا کہ چونکہ صحابی رسول جو ہے وہ اس سے زیادہ ہیں، اس کوانٹٹی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ خیر، دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس سے مجلس میں تشریف لاتے ہیں، اور صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ نے ان سے دوبارہ یہ عرض کیا کہ
یا رسول اللہ، آپ نے جو 70,000 مسلمانوں کی حوالے سے بات کی تھی کہ اللہ ان کو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، یہ کون لوگ ہوں گے؟ غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو مجلس میں آئے تو رکھا، یہ ایگزیکٹ الفاظ نہیں یاد ہے کہ کیا ہوا، میں ایک صرف سمری آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ ان 70,000 لوگوں میں شامل ہوں گے جو کہ دعا تعویذ، انہوں نے کبھی بھی دعا تعویذ نہیں کی، گلے میں تعویذ نہیں لٹکایا، اور شفا پانے کے لیے اپنے جسموں کو نہیں داغا، جو آج کل یہ آپ کے جھاڑ پھونک کرنے والے جو ہوتے ہیں، یہ جو کیا کرتے ہیں تعویذ باندھنا اور چلا کاٹنا اور جسموں کو داغنا وغیرہ وغیرہ، جو فضول کے عمل ہوتے ہیں، ان سارے عملوں کی نفی کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے جنہوں نے یہ سارے عمل نہیں کیے ہوں گے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی عملیات کرنے والے لوگ ہیں، جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے 2 نمبر لوگ ہیں، اور صرف 2 نمبر نہیں، جو جن کو دنیا 2 نمبر مانتی ہے وہ 2 نمبر نہیں، جن کو دنیا 1 نمبر مانتی ہے وہ 2 نمبر ہے سارے، ان کو کچھ نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مدرسے میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر مٹر گشتی کر کے، جو ہمارے عام اسکولوں میں ہوتا ہے نا، کچھ بچے شرارتی ہوتے ہیں، وہ عام پڑھتے نہیں ہیں، وہ ایسے مٹر گشتی کر رہے ہوتے ہیں سارے سال، اور پھر فیل ہوتے ہیں یا دھکا مار کے پاس ہوتے ہیں۔ ایسے ہی مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں کچھ طالب علم جو گھومنا پھرنا اور مٹر گشتی میں دھیان لگاتے ہیں، پڑھائی میں دھیان نہیں لگاتے، وہ آگے جا کر کے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے استادوں کی عزت نہیں کی ہوتی، صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں کی ہوتی ہے، ان کے پاس پیسہ کمانے کا ایک یہی واحد طریقہ بچتا ہے، کیونکہ لوگوں کا ایمان اتنا زیادہ ان ساری چیزوں پر ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کہ جن آ گیا ہے، چڑیل آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور عاملوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، بے حساب پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن در حقیقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ایک جن کو قابو نہیں کر سکتے، ایک چڑیل ایک خمزات کو یہ اپنے قابو میں نہیں لا سکتے ہیں۔ قابو کرنے کا مطلب اس طریقے سے قابو کہ آپ کچھ کہیں اور وہ کر کے لا دیں، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، ان کے قابو میں تھے سارے جن۔ سلیمان علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے تو وہ سمندر میں غوطے لگا کر کے ان کے لیے ہیرے جواہرات نکال کے لایا کرتے تھے، اس طریقے سے کوئی قابو میں نہیں آتا۔ ہاں، یہ کچھ الٹے سیدھے عمل کرتے ہیں، مثلاً قرآن کو ناپاکی سے لکھنا اور گندی جگہوں پر رکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ بہت ہی گھٹیا عمل ہے، یہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے جو ہے جن ان سے خوش ہو جاتے ہیں تو کوئی ایک کام ان کا کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں ان کے پاس کوئی جن چڑیل خمزات اور یہ ساری چیزیں کرنے کا علم نہیں ہوتا، لیکن یہ بولتے ایسے ہیں جیسے کہ سب سے زیادہ عالم یہی ہے، یہ کوئی علوم نہیں ہے ایسا، اور ان چکروں میں جو بھی پڑھتا ہے وہ خالص شرک میں پڑ گیا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہو۔ تو خدا را ان تمام فضولیات سے باہر نکلیں، ان تمام
الٹی سیدھی حرکتوں سے باہر نکلیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں کہ آپ توحید کو پکڑ سکیں، پکڑ کے رکھ سکیں۔ اور اسی پہ میں ایک اور مثال دینا چاہوں گا کہ جو شرک اور توحید کا جو فاصلہ ہے یہ بہت ہی کم ہے، ایک بہت باریک سی لکیر ہے دونوں کے درمیان میں۔ مثلا اذان آپ نے سن لی، اذان ہو رہی ہے، اذان آپ نے سن لی، اب آپ نے سوچا کہ جی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن کسی طریقے سے شیطان نے آپ کو بہکا دیا اور آپ نے نماز چھوڑ دی۔ تو جب آپ شیطان کے بہکاوے میں آئے، اپنی اللہ کی حکم کو توڑا اور شیطان کی مانی، ابلیس کی، اپنے نفس کی، شیطان کس ذریعے سے آپ کو ورگلائے گا؟ خواہش نفس کے ذریعے سے۔ یہ کام پہلے کر لو، اچھا ابھی 10 منٹ بچا ہے، یہ کام کر لیتے ہیں، 5 منٹ بچا ہے، یہ کام کر لیتے ہیں، مسجد کی دوری تو صرف 2 منٹ کی ہے، یہ 5 منٹ کی ہے، ابھی 15 منٹ بچے ہوئے ہیں نماز میں، یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، چکر میں آپ کو چھڑوا دیں۔ ایٹ دیٹ مومنٹ، اس لمحے، جس لمحے آپ نے نماز کی تیاری کرنے کے بجائے کسی اور کام میں لگ گئے، اس وقت آپ نے شرک کر دیا۔ ایسے ہی جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ نے مثلاً سجدہ آپ 2 سیکنڈ کا کر رہے تھے یا 10 سیکنڈ کا آپ کر رہے تھے، 2 سیکنڈ کافی کم ہو گئے، آپ سجدے میں ہیں اور سجدہ 10 سیکنڈ کا کر رہے ہیں، یا قیام میں ہیں آپ، قیام آپ کا 1-2 منٹ کا ہے، اور آپ نے اس 2 منٹ سے یا اس سجدے کے 10 سیکنڈ سے 11 سیکنڈ لگا دیے سجدے سے اٹھنے میں، یہ آپ نے شرک کیا۔ کیسے کیا؟ جو 10 سیکنڈ آپ سجدہ کر رہے تھے یا 2 منٹ کا قیام کر رہے تھے، یہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے اس قیام کو، قیام کرتے وقت، یہ سجدہ کرتے وقت یہ محسوس کیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا، کہ اس شخص کے دل میں میری اللہ سے محبت اور نماز کی طرف رجوع اور یہ ساری چیزیں اس شخص کے دل میں آ جائیں کہ یہ کتنا متقی اور پرہیزگار ہے، یہ مومنٹ ہے جہاں پہ آپ نے شرک کر دیا، کیونکہ آپ نے وہ سجدہ، وہ قیام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، آپ کو اللہ کی رضا اس سے طالب نہیں ہے، آپ اللہ کی رضا کی خواہش لے کر کے وہ سجدہ، وہ قیام اس وقت کے علاوہ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس شخص کے دل میں اپنی پہچان بٹھانا چاہتے ہیں، اپنے تقوی اس شخص کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں کتنا تقوی والا ہوں، میں کتنا بڑا نمازی ہوں۔ یہ ایک کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ اتنی ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو توحید سے شرک میں داخل کر دیتی ہے۔ اتنی سی لائن پہ آپ ایک قدم اگر اس سائڈ ہیں تو آپ توحید پر ہیں، آپ نے ایک قدم اٹھایا تو آپ شرک میں چلے گئے، آپ نے شرک کر لیا، اور جانے انجانے سب سے ہی شرک ہوتا ہے۔ ہم کچھ وقت ایسا ہے جس میں ہم جانتے نہیں ہیں کہ شرک ہے یا کیا ہے، ہم کس جگہ کھڑے ہیں، اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ہر عمل، ہر الفاظ کو کرنے سے اور جاری کرنے سے، پریکٹس کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔
اور زیادہ سے زیادہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ذکر کرنا چاہیے. ذکر میں سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ ہے. ہم لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کو شاید جانتے نہیں ہیں یا بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. اب ہم اس چیز کو ظاہر کریں یا نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم اس چیز کی امپورٹنس نہیں سمجھتے کہ کیا امپورٹنس رکھتی ہے وہ. اس سے مجھے ایک حدیث آئی یا حدیث یاد آئی. صحابی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. ایک سیکنڈ، میرے پاس وہ حدیث ہوگی موجود. اس میں اس حدیث کے اندر جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں بھی میں نے بات کی. اس حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ کی اہمیت دکھانا چاہتے تھے، جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نہیں، یہ نہیں ہے. کدھر گئی؟ یہ رہی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے ایسی چیز بتا جس کے ذریعے تجھے یاد کروں اور تجھ سے دعا کروں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھا کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اسے تو تیرے سب بندے پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس کی امپورٹنس سمجھ نہیں آئی کہ اللہ رب العزت وہی کلمہ پڑھنے کو کیوں کہہ رہے ہیں، اسی کا ذکر کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں جس کا کہ عموماً لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا ان میں تمام رہنے والے اور ساتوں زمین، یہاں پر ساتوں آسمان تو ہم جانتے ہیں کہ ساتوں آسمان ہیں، لیکن زمین کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. اس کے آگے
اس کی جو نوعیت ہے، ایسی تفسیر ہے کہ اللہ رب العزت نے ساتوں آسمان کا لفظ کیوں کہا، کہ ساتوں آسمان اور بلکہ ساتوں آسمان کے ساتھ ساتوں زمین کے حصے کیوں کہا، زمین میں بھی 7 حصے ہیں۔ اس کا بیان کتاب توحید کے اندر امام محمد ابن عبد الوہاب غالباً ہیں، ہاں، محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ، کتاب التوحید انہوں نے جو لکھی ہے، ان کی جو لکھی ہوئی کتاب التوحید ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے روایت۔ اور آگے وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ زمین کے بھی 7 حصے ہوتے ہیں، جیسے کہ آسمان کے 7 حصے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا ان میں تمام رہنے والے اور ساتوں زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے، ان کو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کو ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اور اسی کے حوالے سے، یعنی لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا اس نیت سے کہ وہ اس کلمے کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اسے اللہ جنت میں ڈال دیں گے اور اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیا جائے گا۔ یہ بات بھی اسی کتاب کے اندر، کتاب التوحید، جو امام محمد ابن عبد الوہاب صاحب نے لکھی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے، اسی باب کے اندر لا الہ الا اللہ کی فضیلت کر کے باب ہے، اس میں اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو آخر میں جاتے جاتے یہی بات میں دہرانا چاہوں گا جو میں نے سب سے پہلے اسٹریم کی شروعات میں جو آیت میں نے پڑھی، کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تمام اخلاص اور خلوص اور پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی عقیدہ توحید پر جم جاؤ، شرک و بدعت سے، ان سارے کاموں سے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں کرنے سے، ان سے دور ہو جاؤ، ان کو نہ کیا کرو، اور پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ پورے دن جو بھی ہم کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ اپنے فائدے کے لیے، اپنی خواہش نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے، یا کسی اور کو اپنی اچھائی دکھانے کے لیے، اپنا ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے سامنے والے کے سامنے کوئی بھی عمل ایسا نہ کریں جو کہ اللہ کی رضا جس سے طالب نہ ہو،
ایسا کوئی ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کی اسٹریم میں ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں سے اتوار کو ملاقات ہو، اگرچہ کوئی مصروفیت نہیں ہوئی تو اپنا خیال رکھیں۔ عقیدت اس بات کے اوپر ذہن اور پوری عقل و ہوش و شعور کے ساتھ اس بات پر دھیان دیں کہ ہم کوئی کام ایسا نہ کریں جو عقیدہ اور اللہ کی رضا کے خلاف ہو۔ عقیدہ اللہ کی رضا کا ہی نام ہے، توکل اور اللہ کی رضا اسی کا نام عقیدہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اس کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور مختلف کتابوں کے ذریعے سے علم حاصل کریں۔ یہ ساری جو خرافات ہمارے دماغ میں آتی ہے، یہ کم علمی کی وجہ سے یا نا علمی کی وجہ سے آتی ہے، نا اہلی کی وجہ سے۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔